اللہ حضرات گرامی الحمدللہ جن کا ہم اور آپ انتظار کر رہے تھے، ہمارے باوقار خطیب تشریف لا چکے ہیں۔ اس سے قبل آپ کی ذرا بیداری دیکھتے ہیں، یہ شعر عرض کرتا ہوں، سماعت کیجئے کہ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے، اور یہ عجیب جنگ ہے جنگ کربلا، یہ عجیب جنگ ہے جنگ کربلا، ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے، ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے، اور چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کدھر گیا، پشت نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا، پشت نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا، اور نیزے کی نوک پہ جس نے سنایا کلام حق، نیزے کی نوک پہ جس نے سنایا کلام حق، قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا، قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا۔ حضرات گرامی، آج کی تقریر میں انشاءاللہ تعالی ہم امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کی شہادت کے بعد کا منظر یعنی کہ ما بعد کربلا انشاءاللہ تعالی سماعت فرمائیں گے۔ تو آئیے حضرات، ابھی آپ اثر ساز خطیب سے تقریر سماعت کریں گے، جن کے خطاب میں مضامین کی جدت، الفاظ کی کثرت اور جملوں کی لطافت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، جن کو اصطلاح خطابت میں مفردات کی فیکٹری بھی کہا جاتا ہے۔ جب یہ ممتاز ترین خطیب محو تکلم ہوتے ہیں تو الفاظ موتی بند کر کے برستے ہیں۔ میری مراد نبیر صدر الشریعہ، خلیفہ تاج الشریعہ، قاضی ممبئی، مفتی اعظم مہاراشٹر حضرت علامہ مولانا مفتی محمود اختر القادری مدظ اللہ نورانی ہیں۔ آئیے ہم اور آپ حضرت کا استقبال کریں پرزور نعروں کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، خاندان اہل بیت، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان، بستی بستی قریہ قریہ، جماعت رضائے مصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معد الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ظالم انسان جب ظلم و زیادتی کرتا ہے، اسے اپنی طاقت پر، اپنی دولت پر، اپنی حکومت پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری پکڑ کرنے والا کوئی نہیں، میں جو چاہوں کروں، جیسے چاہوں ویسے لوگوں کے ساتھ سلوک کروں۔ بڑے بڑے
ظالم بادشاہ اپنی طاقت و قوت و حکومت کے گھمنڈ میں کمزور لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے رہے، اور یہ بھول گئے کہ ان کی گرفت کرنے والا بھی کوئی ہے۔ اور جب اس رب قدیر نے، وہ رب قدیر کہ خود اس کا ارشاد گرامی ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ گرفت فرماتا ہے، پکڑ فرماتا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں پاتی ہے۔ نمرود جس نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے زبردست آگ تیار کرائی اور انہیں اس آگ میں ڈالا گیا، جو آگ ان پر گلزار بن گئی، برسہ برس تک اس کی بادشاہت تھی، حکومت تھی، بلکہ نمرود ان 4 بادشاہوں میں سے ایک ہے جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن جب رب قدیر نے نمرود کی پکڑ فرمائی ہے تو ایک معمولی سے مچھر کے ذریعے اسے ہلاک فرما دیا۔ وہ رب قدیر بڑی حکمت والا، بڑی طاقت اور قوت والا ہے۔ بڑے بڑے ظالم و جابر جن کی حکومتیں سینکڑوں سال لگ رہی، لیکن اس رب قدیر نے جب ان کی گرفت فرمائی ہے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں بچا نہیں سکی۔ فرعون نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا بڑا رب ہوں، معاذ اللہ، لیکن اللہ جل وعلا نے فرعون کی جب گرفت فرمائی ہے تو آپ نے سنا ہوگا کہ دریائے نیل کا پانی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو راستہ دے رہا تھا، پار اتر گئے، راستے میں چل گئے، اور اسی راستے میں جب فرعون داخل ہوا، اللہ جل وعلا کا حکم ہوا اور وہی پانی فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کا سبب بن گیا، سب ہلاک ہو گئے۔ ظالم ظلم کرتا ہے کہ ابو جہل نے اور مکہ معظمہ کے بڑے بڑے کافروں نے مسلمانوں پر کم ظلم کیا، طرح طرح سے مسلمانوں کو ستایا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، ہمیں کوئی زیر نہیں کر سکتا، لیکن یہی ظالم اور جابر کفار مکہ بدر کے میدان میں کھید کر دیے گئے۔ بڑے بڑے ان سرداران مکہ کی لاش میدان بدر میں پڑی ہوئی ہے بے گور و کفن۔ اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی تو ابو جہل کو بچوں سے قتل کرایا تھا۔ یزید جو حضرت امیر معاویہ کے بعد ملک شام کا بادشاہ ہوا، اور جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ اس نے شہزادے رسول سیدنا امام علی مقام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے اہل بیت کو کس بے دردی کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کرایا، پانی بند کیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ اس یزید نے یہ سوچا تھا کہ امام حسین میرے فسق و فجور کے راستے میں رکاوٹ ہے، میری حکومت کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے، میں اپنی حکومت میں کھل کر کے گناہ
اور معصیت کے کام انجام نہیں دے سکتا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے تو بیعت کا مطالبہ ہوا، اور جب آپ نے بیعت سے انکار کیا تو آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو، آپ کے گھر والوں کو اس نے کربلا کی سرزمین پر تحت دیکھ کرایا۔ ان ظالموں نے، ان جزیدی لشکریوں نے ننھے علی اصغر تک کو نہیں چھوڑا۔ وہ ننھے علی اصغر جنہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بیعت کیا ہوتی ہے، اختلاف کیا ہوتا ہے، آپس میں بغض و عناد کیا ہے، کس بات کا مطالبہ ہے، کچھ نہیں معلوم، لیکن ان شقی القلب لوگوں نے، ان ظالموں نے، ان سنگ دلانے کوفہ نے سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ننھا گلا تیر سے چھید کر کے ہلاک کر دیا۔ کڑی الجوان علی اکبر اور حضرت قاسم کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے ایک ایک فرد کو سوائے امام زین العابدین جو بیمار تھے ان کو چھوڑ کر سب پر ان لوگوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، پانی بند کیا، طرح طرح کی پابندیاں لگائیں، یہاں تک کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس ٹھیک دوپہر میں 10 محرم الحرام عاشورہ کے دن، جمعہ کا دن ہے، خطیب مسجدوں میں ان کے نانا جان کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، اور نانا جان کے پیارے نواسے کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا۔ ان ظالموں نے، ان نابکاروں نے اسی پر بس نہیں کیا، معاذ اللہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر سے کپڑے تک اتار لیے، آپ کی لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے، جسم کو ٹکڑے ٹکڑے میں کر دیا، پردہ نشین خواتین کو بے پردہ کیا، خیمے کی تنابیں کھینچ لی، سروں سے چادریں کھینچ لی، خیموں کو آگ لگا دیا۔ اور اسی طرح سے کربلا کے میدان میں واقع کربلا کے بعد جو رات آتی ہے، وہ رات تاریک رات میدان کربلا میں امام علی مقام ان کے چاہنے والوں کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے، اور آپ کے اہل بیت ان کی سسکیاں، ان کی آوازیں رونے کی آ رہی ہیں، کوئی پرسانی حال سمجھ میں نہیں آتا وہاں پر۔ پوری رات اسی طریقے سے کھلے آسمان کے نیچے وہ مقدس شہزادیاں کہ جن کے گھروں میں فرشتے بھی آئیں تو اجازت لے کر، ان گھروں کی پردہ نشین خواتین کو کہ جن کے سروں سے چادر چھین لی گئی، کھلے آسمان کے نیچے بے پردہ ہے، رات گزر رہی ہے، امام علی مقام کا مقدس لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، ایک طرف حضرت علی اکبر کی لاش مبارک ہے، ایک طرف حضرت قاسم کی ہے، حضرت عباس علمدار کی ہے، حضرت علی اصغر کا ننھا سا لاشا پڑا ہے، اون و محمد کی لاشیں پڑی ہیں، ان کے درمیان امام زین العابدین بیمار، جن کے پاؤں میں پیڑیاں پڑی ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دی گئی ہیں، بیمار ہیں، بار بار غشی تاری ہو رہی ہے، لیکن کھلے میدان کے نیچے وہ بھی ہے، اور پردہ نشین خواتین بھی ہیں۔ کیسے یہ ظالم تھے کوفے کے لوگ، کیسا ظلم ڈھایا۔ اسی طرح پوری رات گزر گئی، صبح ہوئی تو عمرو بن سعد نے اپنے فوجیوں کی لاشوں کو جمع کیا، نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا، اور شہدائے کربلا کی لاشوں کو اسی طرح چھوڑ دیا، اور ان کے سروں کو رات ہونے سے پہلے ہی کوفے روانہ کر دیا تھا۔ امام حسین کا بھی سر مبارک، دیگر شہدائے کربلا کے بھی سر مبارک نیزوں پر چڑھا کر کے کوفے کی طرف بھیج دیا، اور خود رک گیا تھا عمرو بن سعد۔ دوسرے دن اپنے مقتولین کی تدفین کے بعد وہ بھی کوفہ چلا گیا۔ جب یہ عمرو بن سعد اور دیگر
یزیدی فوجی وہاں سے ہٹے تو قریب کی ایک بستی غادریہ، وہاں کے قبیلے کے لوگ آئے اور ان لوگوں نے شہدائے کربلا کی لاشوں پر نماز پڑھی اور ان کی تدفین کی۔ سب کے سر تن سے جدا کر کے کوفے بھیج دیے گئے تھے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سر مبارک کھولی لے کر کے گیا، وہ نابکار، وہ ناپاک خبیث کھولی لے کر کے گیا اور گھر پہنچا۔ بیوی نے دروازہ کھولا تو بیوی سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں۔ بیوی نے کہا کیا لایا ہو؟ کہا حسین ابن علی کا سر لایا۔ بیوی نے کہا وہ نابکار، دنیا کے شوہر اپنی بیویوں کے لیے تحفے لاتے، اور تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اسی نبی کے نواسے کا سر لے کر آیا ہے۔ آج کی تاریخ سے میں تجھ سے بات نہیں کروں۔ کنارہ کش ہو گئی۔ صبح کو امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ دیگر تمام شہدائے کربلا کے سر رکھے ہوئے ایک طرف، اور وہ نابکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کے ساتھ نازیبہ حرکتیں کر رہا ہے۔ اپنی چھڑی سے کبھی آپ کے ہونٹ پر مارتا، کبھی ناک۔ وہاں ایک صحابی رسول حضرت سال موجود تھے، حضرت زید بن ارقم موجود تھے۔ انہوں نے کہا نابکار اپنی چھڑی ہٹا، کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لبوں کو چوما کرتے تھے، ان لبوں کو چوستے تھے، اس پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے۔ نابکار تو اپنی ناپاک چھڑی سے اس کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ دربار سے نکل گئے۔ لوگوں نے غلام کو اپنا حاکم بنا لیا ہے، اب غلام سب کو غلام بنا کر کے عزت والوں کو ذلیل کرے گا۔ نکل گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے یہ حکم دیا کہ نیزوں پر شہداء کے سروں کو چڑھا کر کوفے کی گلیوں میں گھمایا جائے، تاکہ لوگوں پر ہیبت طاری ہو کہ یزید کی مخالفت کرنے میں، یزید کے مقابلے میں آنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہ عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہی کوفے کی گلیوں میں لے کر شہداء کے سروں کو گھما رہے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک ایک بالا خانے کے پاس سے گزرا۔ اس بالا خانے کے کھڑکی کے پاس اس گھر کا مالک جو ہے وہ قرآن مجید سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور جب اس آیت پہ پہنچا کہ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، بے شک اصحاب کہف غار والے لوگ ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے۔ عجیب و غریب نشانی اس لیے کہ وہ 300 سال تک غار میں سوتے رہے، اب بیدار ہوئے تو ان کے جسم کا کپڑا بھی سلامت تھا، ان کے ساتھ جو کتا آ کر دروازے پہ لیٹ گیا تھا وہ بھی سلامت تھا۔ تو 300 سال کے بعد وہ اٹھے تو جسم سلامت۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ کی عجیب و غریب نشانیوں میں سے ہے۔ جیسے ہی اس آیت پہ پہنچتا ہے اسی وقت حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اس کے بالا خانے کے پاس سے گزرتا ہے۔ اچانک امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب مبارک کو چنبش ہوتی ہے اور آواز آتی ہے کہ انا قتلی و حملی عجبا من اصحاب الکہف والرقیم، میرا قتل کیا جانا اور میرا اس طرح سے لے کر کے گلیوں میں گھمانا یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے۔ کیوں نہ عجیب و غریب ہو؟ کہ وہاں تو اصحاب کہف کا جو دشمن تھا وہ کافر اور مشرک تھا، وہ دقیانوس جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا اور ان کے دین کا انکار کرتا تھا، اس کے فوجیوں نے اصحاب کہف ان کا پیچھا کیا تھا اور انہیں غار میں بند کر دیا۔ لیکن 300 سال کے بعد جب غار کھلا اب ہم کلام ہوئے تو اس وقت ان کا سر ان کے تن سے جڑا ہوا تھا، تو کلام کر رہے تھے۔ اور میرا قتل کیا جانا، میرے ہی نانا جان کے کلمہ پڑھنے والے ان کے نواسے کو قتل کر رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے۔ اور یہی نہیں،
اصحاب کہف کے سر تو تن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو کلام کیا، مصطفیٰ کے نواسے کا سر تن سے جدا ہے اور کلام کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا میرا قتل کیا جانا، میرا شہید کیا جانا اور گلیوں میں اس طرح گھمایا جانا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اور دیگر شہداء کے سروں کو عبید اللہ ابن زیاد نے ایک قافلے کے ساتھ وعلیکم السلام ملک شام روانہ کر دیا۔ یزید کے دربار میں دمشق بجا جہاں جو اس کا پایا تخت تھا یزید کا، یہ لوگ کوفے سے ملک شام شہداء کے سروں کو لے کر روانہ ہوئے۔ ایک جگہ رات ہوئی، ایک گرجا گھر تھا، ان لوگوں نے گرجا گھر کے راہب سے ایک رات وہاں ٹھہرنے کی اجازت چاہیے۔ اس نے دیکھا یہ قافلہ ہے، ان کے ساتھ جو ہے بغیر تن کے سر جا رہے ہیں۔ پوچھا کیا ماجرا ہے، کس کا سر لے کر کے جا رہے؟ جب اس راہب کو پورا واقعہ معلوم ہوا تو اس نے تعجب کیا کہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے انہی کے گھرانے کے مقدس افراد کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو، ایسے ظالم، لعنت و ملامت کی۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک دیکھ کر رونے لگا اور اس نے کہا کہ ایک رات کے لیے مجھے یہ سر مبارک دے دو، ایک رات کے لیے۔ ان لوگوں نے اس کے بدلے میں درہم مانگا، 10,000 درہم لیا، درہم چاندی کا سکہ ہوتا، 10,000 درہم اس سے لیا اور اس کے بعد پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اس کے حوالے کیا۔ اس راہب نے، اس گرجا گھر کے مالک نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لیا، لے جا کر سر مبارک سے گرد و غبار دھلا، مشک و عنبر اور کافور ملے، اس آپ کے زلف عنبر کو سنوارا، آپ کا سر مبارک سامنے رکھ کر اور زیارت کرتا رہا۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں، دیکھا کہ سر مبارک سے لے کر اور آسمان تک نور کی چادر لگی، آنکھ کھل گئی اور صبح ہونے سے پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اور صبح کو وہ سر اس نے یزیدی فوج کے حوالے کیا۔ یزیدیوں نے دیکھا کہ وہاں دیوار پر ایک شیر کندہ ہے، بلکہ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ غیب سے ایک قلم برآمد ہوا اور اس نے خون سے یہ شعر لکھا۔ کیا شعر تھا کہ اترجو امت قتلت حسینہ، اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی۔ وہ قوم، وہ لوگ جنہوں نے نواسۂ رسول حسین ابن علی کو شہید کیا، کیا وہ امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا جان کی شفاعت قیامت کے دن ان کو نصیب ہوگی؟ ایک روایت میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے راہب سے پوچھا، جب شعر دیکھا اس میں امام حسین کا بھی نام، جب دیکھا تو پوچھا یہ شعر کس نے لکھا، کس نے یہ شعر دیوار پر لکھا؟ راہب نے کہا لکھنے والے کو تو میں نہیں جانتا، لیکن اتنا معلوم ہے کہ تمہارے پیغمبر کی بعثت سے 500 پہلے یہ لکھا گیا تھا۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہلے بھی شہرت کے درجے میں تھی کہ یہاں گرجا گھر کی دیوار پر شعر لکھا ہے جس میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر ہے۔ بہرحال یہ دینار و درہم کے بندے 10,000 درہم لے کر کے وہاں سے روانہ ہوئے۔ اگلے پڑاؤ پر ان لوگوں نے وہ درہم کی تھیلی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں چاندی کے سکے کے بجائے مٹی کی ٹھیکریاں ہیں، ٹھیکری ہیں، اور اس پر ایک طرف لکھا ہوا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ہرگز اللہ کو ظالم جو ظلم کرتا ہے اسے غافل نہ جانا۔ ظالم ظلم کرتا ہے لیکن اللہ اس سے غافل نہیں، اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اور دوسری طرف یہ آیت کریمہ لکھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اور ان قریب یہ ظالم
جان لیں گے کہ ظلم کا کیا بدلہ ہوتا ہے، یہ کس کروٹ بیٹھیں گے، یہ ضرور معلوم ہو جائے گا ان ظالموں کو۔ لیکن وہ چاندی کے درہم غائب، اس کی جگہ مٹی کی ٹھیکریاں تھی۔ اس طریقے سے یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر شہدائے کربلا کے سروں کو لے کر کے دمشق پہنچتے، اور دمشق میں جب یزید کو خبر ہوئی تو اس نے بازار کو آراستہ کرنے کا حکم، سجانے کا حکم دیا۔ معاذ اللہ امام علی مقام کا سر اس طریقے پر لایا جا رہا ہے جیسے یزید نے بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا ہے اور اس کے دشمن اس کے مقابل کا سر آ رہا ہے، بہت بڑے لشکر کو فتح کر لیا، ایسا لگ رہا تھا۔ باجے بجائے جا رہے ہیں خوشی کے، ترانے گائے جا رہے ہیں خوشی کے۔ گویا محرم الحرام میں یہ ڈھول بجانا، یہ باجا بجانا، یہ حسینیوں کا کردار نہیں، یزیدیوں کا کردار ہے۔ یزیدیوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اعوان و انصار کی شہادت پر جب سر لایا جا رہا ہے ان شہدائے کربلا کا یزید کے دربار میں، تو وہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ڈھول باجے بجائے جا رہے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ محرم میں ہم ڈھول بجا کر کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار منا رہے ہیں۔ ڈھول خوشی کے موقع پر لوگ بجاتے ہیں۔ اگر نہیں سمجھ میں آتا تو ان ڈھول بجانے والوں سے پوچھو کہ اگر تمہارے بیٹے کا جنازہ نکل رہا ہو گھر سے تو کیا آگے آگے تم ڈھول بجاتے ہوئے جاؤ گے کہ ہم تو غم منا رہے ہیں، حسین کا غم منا رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کے لیے اپنی جان دی، ان کے گھر والوں نے، ان کے اعوان و انصار نے حقانیت کو زندہ رکھنے کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے میدان کربلا میں قربانی پیش کی ہے۔ اس قربانی کو اس طرح رائے گا نہیں جانے دیا جائے گا۔ امام علی مقام کی قربانی کل بھی اس کی یاد تازہ تھی، آج بھی یاد تازہ ہے، قیامت تک یاد منائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یزید تو پہلے جب قافلہ جا رہا ہے یزید کے دربار کی طرف، تو وہاں حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں معلوم ہوا کہ یہ سب تیاریاں ہو رہی۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ حسین ابن علی کو یزید کی فوج کے مقابلے میں شکست ہوئی اور ان کا سر لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے معلوم کیا کہ کہاں سے آ رہے ہیں، معلوم ہے باب السعا سے آ رہے ہیں۔ اس طرف گئے، بڑی مشکل سے قریب پہنچے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، کیونکہ یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک سر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی مشابہت رکھتا ہے۔ اسے دیکھ کر کے رونے لگے تو قافلے کی ایک شہزادی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، ان کے چہرے کو دیکھ کر کے سرکار کی یاد آ گئی ہے۔ آپ کون ہیں؟ شہزادی نے فرمایا کہ میں سکینہ بنت حسین ہوں، میرے بابا جان ہیں۔ حضرت سل نے کہا کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو، میں آپ کے نانا جان کا سپاہی، نانا جان کا صحابی ہوں، میرے لائق کوئی خدمت ہو۔ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے بابا جان کا سر مبارک اور آگے کر دیا جائے اور آگے بھیج دیا جائے تاکہ لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں اور ہماری طرف ان کی نگاہیں نہ اٹھیں۔ اللہ اکبر! دیکھو، یعنی پا بزنجیر ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بیٹھی ہیں، لیکن پردے کا خیال دیکھو کہ اگرچہ ان نابکار ظالموں نے ان کے سروں سے چادر چھین لی، لیکن پھر بھی اس قدر حیا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ لوگوں کی نظر ہماری طرف نہ اٹھے، اس لیے یہ سر مبارک آگے کر دیا جائے، شہداء کے سروں کو آگے کر دیا جائے، لوگ ادھر متوجہ رہیں، ادھر دیکھتے رہیں اور ہم ان کی نظروں سے محفوظ ہو جائیں۔ حضرت سل رضی اللہ تعالیٰ بات کی اور 4000 درہم لے کر ان لوگوں نے یہ کیا، کہتے امام حسین دیگر شہداء کے سروں کو آگے کیا۔ اس طریقے سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اعوان و انصار، ان کے گھرانے کے شہیدوں کے سر یزید کے دربار تک پہنچے تھے۔ یزید پہلے تو دکھاوے کے لیے وہ طرح طرح کے بہانے کرتا رہا، میں اس قتل پہ راضی نہیں، عبید اللہ ابن زیاد پر اللہ لعنت کرے، اس کی ماں اس کو روئے کہ جس نے ایسا کیا، اگر میرا معاملہ، حسین کا معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ہرگز انہیں قتل نہیں کرتا، بلکہ جو کہتے وہ مان لیتا۔ لیکن یہ سب جھوٹے وعدے ہیں، اس لیے کہ تاریخ شاہد ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں جو فوج آئی، اس کا سپہ سالار عمرو بن سعد
اور فوج بھیجنے والا عبیداللہ ابن زیاد اور شمر دل جوشن، یہ سارے کے سارے ناوکار موجود تھے، لیکن یزید نے ان سے کوئی انتقام نہیں لیا، یزید نے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ ان کے عہدے دیتا رہا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ مگرمچھ کے آنسو تھے، وہ دکھاوے کی بولی تھی۔ بہرحال حضرت امام زین العابدین کو تنہائی میں بلایا اور کہا عبیداللہ ابن زیاد نے آپ کے والد گرامی اور آپ کے بھائیوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، میں ہوتا تو ایسا نہیں ہونے دیتا، اب میں آپ حضرات کو جہاں کہیں وہاں بھیج دوں۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہمیں مدینہ طیبہ بھیجنے کا انتظام کروں، تو اس نے حضرت سیدنا جو گورنر تھے اس زمانے میں، جب مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے تھے تو نعمان ابن بشیر وہاں کے گورنر تھے، نعمان ابن بشیر کو بلایا، اس نے سمجھ لیا کہ محب اہل بیت ہیں، کیونکہ حضرت مسلم بن عقیل پر نعمان ابن بشیر گورنر ہوتے ہوئے بھی کوئی سختی نہیں کی تھی۔ نعمان ابن بشیر کو بلایا اور کہا کہ کچھ فوجیوں کو لو اور امام حسین کے گھرانے کے لوگوں کو، اس قافلے کو تعظیم و تکریم کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ مدینہ طیبہ لے کر کے جاؤ۔ حضرت نعمان ابن بشیر بڑے احترام کے ساتھ، محب اہل بیت تھے، بڑے احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ کوفے سے مدینہ طیبہ کی طرف سفر ہوا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ جب پہنچے، مدینہ منورہ کے لوگ اس واقعے سے آگاہ ہو چکے تھے، منتظر تھے۔ جیسے ہی مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے ہیں، وہاں کے لوگ گھروں سے نکل پڑے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر آبان و انصار کے سر دیکھ کر رونے لگے۔ امام زین العابدین صبر کر رہے ہیں، صبر و ضبط کا عظیم مظاہرہ کرتے ہوئے نانا جان کے روضہ انور پر حاضر ہوتے ہیں۔ نانا جان کے روضہ انور پر حاضر ہوئے، اور جیسے ہی تربت انور پہ نظر پڑتی ہے، اب صبر کا یارہ ختم ہو گیا، ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اب بے اختیار کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے پیارے نواسے کے ساتھ میدان کربلا میں کیا ہوا؟ اب وہ حقائق بیان کر رہے ہیں، امام زین العابدین رو رو کر حقائق بیان کر رہے ہیں، منظر پیش کر رہے ہیں، عجیب کیفیت تھی، سب رو رہے ہیں، ایک دم قیامت کا منظر معلوم ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں اپنے والد گرامی اور اپنے بھائی، اپنے چچا، اپنے چچا بھائیوں کی شہادت کے واقعے ذکر کیے، اور وہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بنفس نفیس، جب امام عالی مقام کی شہادت ہو رہی ہے، سرکار بنفس نفیس کربلا کے میدان میں موجود ہیں، جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک دوپہر سویا ہوا تھا کہ میں نے رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کی زلف عنبر گرد آلود ہیں، آپ کے چہرے مبارک پر خاک بس لگی ہوئی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون بھرا ہوا ہے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم عرض کی یا رسول اللہ، میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان و حضور، یہ کیا کیفیت ہے؟ سرکار نے فرمایا عبداللہ ابن عباس، میں اس وقت حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں، صبح سے حسین کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، اس کے گھرانے کے لوگوں کو اور حسین کا خون اس شیشی میں بھرتا رہا، میں کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے وہ وقت یاد رکھا، وہ تاریخ یاد رکھی، بعد میں جب خبر آئی تو معلوم ہوا یہ وہی وقت تھا جب میدان کربلا میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یزیدیوں نے مظالم کے پہاڑ توڑے تھے اور انہیں بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ امام عالی مقام سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو محبت، اور امام میرے آقا جس طرح چاہتے تھے، اس قدر چاہتے تھے کہ اگر کبھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان سے ان شہزادوں کے رونے کی آواز آ جاتی، سرکار آتے کہتے فاطمہ انہیں رونے نہ دیا کرو، یہ روتے ہیں تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ قسم خدا کی جب میدان کربلا میں بے دردی کے ساتھ ان جگر کے ٹکڑوں کو ان لوگوں نے پامال کیا ہوگا، انہیں شہید کیا ہوگا، امام عالی مقام کی شہادت کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبر نازک پر، قلب مبارک پر کس قدر صدمات کے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے، یہ وہی جانتا ہے اور ان کا رب جانتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حاضر ہونے کے بعد پھر حضرت امام زین العابدین اپنے گھر تشریف لے گئے، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں، یا حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ یہ پہلے جب
ملک شام سے چلے تو کربلا پہنچے تھے، اور کربلا کی سرزمین پر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں لاش دفن تھی وہیں آپ کا سر مبارک بھی دفن ہوا۔ دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ بہرحال نور پانے والوں نے بتایا کہ ہم کربلا پہنچتے ہیں تو بھی حسین کا نور دیکھتے ہیں، جنت البقیع پہنچتے ہیں تب بھی حسین کا نور پاتے ہیں۔ تو یہ جامع شہادت نوش فرمانے والے امام عالی مقام اور ان کے اعوان و انصار جو بڑی بے دردی کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کیے گئے، اللہ جل وعلا نے ظالموں کو چھوڑ دی، لیکن جب اللہ جل وعلا نے گرفت فرمائی تو ایک وقت وہ آیا کہ اللہ تعالیٰ جب ظالموں سے ظلم کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان پر نیک کسی فرد کو مسلط کرے، کبھی ظالم پر ظالم کو مسلط کرتا ہے اور اس ظالم کے ذریعے اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہے۔ لہذا مختار ثقفی مسلط ہوا۔ مختار ثقفی نے کوفے پہ قبضہ کیا اور کوفے اور اطراف میں اس نے اعلان کر دیا کہ کربلا کی جنگ میں جو بھی شریک ہوا تھا مجھے ان کی خبر دی جائے، ان کا نام بتایا جائے، میں ایک ایک کو چن چن کر کے ماروں گا۔ اور جیسے جیسے خبر ہوتی بلاتا، کسی کو تیروں سے چھلنی کر دیتا، کسی کا سر قلم کر دیتا، کسی کو زندہ آگ میں جلا دیتا، طرح طرح سے اذیتیں دے کر کے اس نے قاتلان حسین سے قتل حسین کا بدلہ لیا۔ یہاں تک کہ ایک دن اس نے کہا کل میں ایک ایسے فرد کو قتل کروں گا کہ جس سے سارے انسان سارے فرشتے خوش ہو جائیں، کل میں ایسے فرد کو قتل کروں گا۔ ایک شخص وہاں موجود تھا، اس نے سمجھ لیا کہ یہ عمرو بن سعد کی طرف اشارہ ہے، عمرو بن سعد کی اشارہ وہ گیا۔ عمرو بن سعد نے کہا کہ کل مختار ثقفی نے یہ اعلان کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں گرفتار کیا جائے۔ عمرو بن سعد نے کہا نہیں، مختار سے مجھے امید نہیں۔ لیکن دوسرے دن مختار ثقفی نے سپاہیوں کو بھیجا، جاؤ عمرو بن سعد کو گرفتار کر کے لاؤ، عمرو بن سعد کو پکڑ کر کے لاؤ۔ سپاہی گئے تو عمرو بن سعد تو نہیں آیا۔ عمرو بن سعد کا نام تو یاد ہوگا، وہی جو یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا، وہ نہیں آیا، اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ بیٹا آیا، کہا تیرا باپ کہاں ہے؟ کہا میرے باپ اب گوشہ نشین ہو گئے، میرے باپ اب کسی سے ملتے نہیں ہیں، گھر سے نکلتے نہیں ہیں، گوشہ نشین ہو گئے۔ مختار ثقفی نے کہا اس دن کیوں نہیں گوشہ نشین ہوا جس دن شہزادے رسول کے مقابلے میں جنگ کے لیے جانا تھا، تب کیوں نہیں گوشہ نشین ہوا؟ سپاہیوں کو بھیجا، جاؤ اسے گرفتار کر کے لاؤ، اور نہیں آتا ہے تو اس کا سر قلم کر دو۔ سپاہی گئے اور اس کا سر قلم کر کے آستین میں چھپا کر لے آئے، اللہ کا مختار ثقفی کو دیا۔ مختار ثقفی نے سر نکالا، اس کے بیٹے کی طرف دیکھتے پہچانتے کون ہے؟ کہا ہاں یہ میرے باپ کا سر ہے۔ اب ان کے بعد زندگی میں کوئی لذت نہیں ہے۔ آپ مختار ثقفی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس بیٹے کا بھی سر قلم کر دیا جائے۔ بیٹا بھی مار دیا گیا۔ اب مختار ثقفی کہتا ہے باپ کا سر حسین کے سر کے مقابلے میں، بیٹے کا سر حضرت علی اکبر کے مقابلے میں، اگرچہ یہ ان کے مقابلے میں نہیں ہے، قسم خدا کی اگر میں سینکڑوں لوگ کو حسین کے بدلے میں قتل کر دوں تب بھی ان کی ایک انگلی کے شہید ہونے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ان دونوں کو قتل کیا گیا۔ اس طریقے سے اور بھی جن کے بارے میں خبر ہوتی مارا گیا۔ وہ عبید اللہ ابن زیاد جو بڑا آکر رہا تھا، وہ عبید اللہ ابن زیاد جس نے پہلے 1000 کا لشکر بھیجا ابن یزید تمیمی کے ہمراہ، اس کے بعد پھر 4000 کا لشکر عمرو بن سعد کے ساتھ بھیجا، اس کے بعد اور لشکر بھیجتا رہا یہاں تک 22000 کا لشکر عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا۔ لیکن جب مختار ثقفی کا قبضہ کوفے پہ ہوا تو بھاگا، وہاں سے بھاگ نکلا، یہاں تک کہ موصل جو ایک شہر ہے وہاں جا کر کے پناہ گزین ہوا۔ اور ٹھیک 6 سال کے بعد میدان کربلا میں جو جنگ ہوئی تھی وہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں، سن 61 ہجری 10 محرم الحرام کو میدان کربلا کی جنگ ہوئی، اور ٹھیک 6 سال کے بعد 10 محرم الحرام سن 67 ہجری کو موصل سے قریب دریائے فرات سے کچھ فاصلے پر ایک میدان میں مختار ثقفی کی فوج ابراہیم ابن اشتر کی سرکردگی میں، ادھر عبید اللہ ابن زیاد بھی اپنا لشکر لیے وہ موجود تھا۔ گھمسان کا رن ہوا، صبح سے شام تک جنگ ہوئی۔ شام ہوتے ہوتے عبید اللہ ابن زیاد کی فوج کو شکست ہوئی، وہ بھاگنے لگے۔ ابراہیم ابن اشتر نے اعلان کر دیا کہ عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے سپاہیوں جو بھی ملے پکڑے جائیں، ہر ایک کو قتل کیا جائے۔ کافی مارے گئے، یہاں تک کہ اسی دوڑ میں عبید اللہ ابن زیاد بھی مارا گیا۔ اس کا سر حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر نے مختار ثقفی کے دربار میں بھیجا۔ کوفہ پہنچا،
جب یہ سر لے کر پہنچے اس نے دربار لگایا. ٹھیک 6 سال کے بعد کوفے کے گورنر ہاؤس میں جہاں عبید اللہ ابن زیاد پہلے بیٹھا تھا، امام عالی مقام کا سر مبارک رکھا گیا تھا، آج وہیں پر عبید اللہ ابن زیاد کا سر رکھا گیا ہے اور اس کی جگہ پر مختار ثقفی بیٹھا ہوا ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ بہت سے وہاں ہلاک کیے جانے والوں کے سر رکھے ہوئے تھے ایک تخت پر، اسی میں عبید اللہ ابن زیاد کا بھی، اس نابکار اس ظالم کا بھی سر تھا کہ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ ایک بڑا ہی بھیانک قسم کا ایک بڑا سا سانپ ظاہر ہوا، غیب سے ایک سانپ ظاہر ہوا. لوگ ڈر گئے، بہت سے لوگ وہاں سے اٹھ کے بھاگے، لیکن وہ سانپ ان سروں میں چکر لگاتا رہا. سروں میں چکر لگاتے لگاتے عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا اور اس کے ناک کے نتھے سے گھس کر کے منہ سے نکلا، پھر ناک کے نتھے سے گھسا منہ سے نکلا، 3 مرتبہ ایسا کیا اور غائب ہو گیا. گویا پروردگار عالم نے یہ بتا دیا کہ دیکھو اللہ کی پکڑ کیسی ہے. اللہ جل وعلا جب گرفت فرماتا ہے تو اس طرح سے ذلیل کر کے وہ مارا جاتا ہے. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یہ طرح طرح کی ذلت و رسوائی سے یہ مارے گئے. وہی یزید جس نے اپنی حکومت کے بقا کے لیے، اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے کہ اس کی حکومت جو ہے تادیر قائم رہے، اس نے امام عالی مقام اور ان کے چاہنے والوں کو کربلا کی سرزمین پر اس طرح سے بے دردی کے ساتھ شہید کرایا. اس کی حکومت بھی کتنے دن، لیکن امام عالی مقام کی شہادت کے بعد اس کو کھیلنے اور کھلنے کا خوب موقع مل گیا. اس نے کہا اب کون رکاوٹ ہے؟ حسین رکاوٹ تھے، حسین کے ماننے والے رکاوٹ ہو سکتے تھے، وہ لوگ تو شہید کر دیے گئے. لہذا اس نابکار نے مسلم بن عقبہ کو 20,000 کا لشکر دے کر اور حرمین شریفین کی طرف اس نے بھیجا کہ جاؤ اور مدینہ طیبہ مکہ معظمہ پہ حملہ کرو. وہ 20,000 کا لشکر لے کر مسلم بن عقبہ مدینہ طیبہ پہنچا. مدینہ طیبہ میں وہ بدتمیزیاں کی ہیں، وہ بظالم کے پہاڑ توڑے. 700 صحابہ کرام کو شہید کیا کمبخت. 700 صحابہ کرام اور تابعین اور دیگر لوگ تک میں ملا کر کے 10,000 شہید کیے. مسجد نبوی شریف میں اس نابکار ظالم نے گھوڑے باندھے اور ان گھوڑوں کی لید اور گندگی سے ممبر اطہر تک جو ہے ملوث ہو گئے. 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں اذان اور نماز نہیں ہوئی. وہاں حضرت سعید بن مسیب یہ کبار تابعین میں ہیں، بوڑھے ہیں، اور وہ مجنون طریقے پر رہتے اور نماز کا وقت ہوتا تو نماز پڑھتے تھے. انہیں بھی گرفتار کیا لیکن انہیں مجنون سمجھ کر کے چھوڑ دیا. حضرت سعید بن مسیب فرماتے کہ جب اذان نہیں ہو رہی تھی، جب جماعت مسجد نبوی شریف میں نہیں ہو رہی تھی، 3 دن تک اس کے سپاہی وہاں بدتمیزیاں کرتے رہے، گھوڑے باندھے رہے، لیکن نماز کا وقت ہوتا تو قبر اطہر کی طرف سے اذان کی آواز سنا کرتا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور سے اس وقت بھی آواز آ رہی ہے اذان کی، گویا نماز قائم ہو رہی ہے. نمازی نہ دیکھے جا سکے ظاہری آنکھوں سے، لیکن مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے والے ضرور موجود تھے. سخت بدتمیزیاں کی اس نے، نوجوانوں کو بلا کر قتل کیا. ایک عورت کے بیٹے کو اس نے بلایا، گرفتار کر لیا. وہ عورت آئی، فریاد کی اسے، میرا بیٹا تمہارے سپاہیوں نے پکڑ لیا ہے، میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دو. وہ اتنا بڑا ظالم نابکار کہ اس کے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور سر دے دیا. کہا تو اپنے زندہ رہنے کو غنیمت نہیں سمجھتی، بیٹے کی زندگی چاہتی ہے، لے جا. اتنا بڑا ظالم تھا. ایک عورت کے بیٹے کو اس نے قتل کرایا. اس عورت نے قسم کھائی مسلم بن عقبہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ اگر اس ظالم پر مجھے قابو دے گا تو میں زندہ یا مردہ اس کو جلاؤں گی. اگر اس پر قابو مل گیا مجھے تو زندہ یا مردہ اسے آگ میں جلاؤں گی. اب یہ مسجد نبوی شریف مدینہ طیبہ کے لوگوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرنے کے بعد اب مکہ معظمہ کی طرف متوجہ ہوا، وہاں جائے اور ظلم کرے کہ راستے میں اس پر فالج گرا اور ہلاک ہو گیا، مر گیا. اس کے سپاہیوں نے وہیں اس کو دفن کر دیا. دفن کر کے آگے بڑھ گئے. اس خاتون کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقبہ مر گیا، اس کی قبر فلاں جگہ ہے. کچھ لوگوں کو لے کر کے گئی، اس کے قبر کے پاس پہنچی اور کہا میں نے قسم کھائی ہے اس کی قبر کھولو. لوگوں نے کہا یہ عذاب میں مبتلا ہے، قبر کھولو، میں اس کو زندہ تو قسم کھائی ہے کہ زندہ یا مردہ جیسا بھی قابو اسے جلاؤں گی. اب مر گیا ہے، اب اس کی لاش جلاؤں گی. لوگوں نے سرہانے کی طرف سے قبر کی مٹی ہٹائی تو کیا دیکھا، ایک بڑا ہی لمبا خوفناک سانپ اس کے گلے میں لپٹا ہوا اس کی ناک کو چوس رہا، کاٹ رہا، بھموڑ رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ اپنے عذاب میں گرفتار ہے، چھوڑ دو اس کی حال پہ. کہا نہیں، میں نے قسم کھائی ہے
پیر کی طرف سے قبر کھولی گئی. جب پیر کی طرف کھولی گئی دیکھا کہ پیر میں بھی سانپ لپٹا ہوا. پھر لوگوں نے کہا وہ عذاب کے فرشتے اس پر مسلط ہیں، چھوڑ دو اس کے حال پر. اس عورت نے کہا میں نے قسم کھائی. اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، بارگاہ خداوندی میں عرض کی مولا تو خوب جاننے والا ہے کہ میں نے تیری رضا کے لیے اس ظالم کو زندہ یا مردہ جلانے کی قسم کھائی ہے، مولا ایسا موقع دے دے کہ میں اپنی قسم پوری کر سکوں. اور اس کے بعد اس نے ایک لکڑی لی اور سانپ کے دم پہ مارے اور سانپ غائب ہو گیا. پائنتی پیر کی طرف جو سانپ تھا اس کی دم پہ مارا، وہ بھی غائب ہو گیا. پھر اس کی لاش کو نکال کر کے اور آگ جلا کر کے اس کی لاش کو جلا دیا. یہ نابخان اسی دنیا میں اس طرح کے طرح کے عذاب میں گرفتار ہو کر کے ہلاک ہوئے. یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے. اللہ جل وعلا نے کربلا کے میدان میں جتنے شریک ہوئے انہیں طرح کی مشکلات اور طرح کی مصیبتوں میں عذاب میں گرفتار کر کے اسی دنیا میں ہلاک فرمایا. وہ حرملہ جس نے حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے حلقوم کو تیر مارا تھا، جس کے تیر سے حضرت علی اصغر شہید ہوئے، اس کا حال یہ تھا، تاریخ شاہد ہے کہ اس کے پیٹھ کی طرف جو ہے وہ بڑی ٹھنڈک ہوتی اور پیٹ کی طرف بڑی گرمی ہوتی. یعنی پیٹ پر اگر برف رکھتے تو بھی اسے کسی طریقے سے آرام نہیں ملتا، اور پیٹھ کی طرف اتنی ٹھنڈک ہے کہ آگ جلاتے تو بھی اثر نہیں ہوتا. اور جلن ہے، پیٹ میں گرمی ہے، ستو گھول گھول کے پلاتے رہے. ایک مرتبہ اتنا پلایا کہ اس کا پیٹ ہی پھٹ گیا. اس طریقے سے ہلاک ہوا. ایک مرتبہ ایسی گفتگو ہو رہی تھی کہ مجلس میں کہ جتنے لوگ بھی امام حسین کے مقابلے میں کربلا کے میدان میں شریک ہوئے وہ سب کسی نہ کسی عذاب میں گرفتار ہو ہلاک ہوئے. ایک بڈھا بیٹھا تھا، میں بھی تو گیا تھا، اتنی عمر ہو گئی آج تک مجھ پر کوئی مصیبت نہیں آئی ہے. یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ وہ اٹھا، چراغ جل رہا تھا، چراغ کچھ دھیما ہوا، اس کی لو بڑھانے کے لیے وہ آگے بڑھا تو اس کے کپڑوں میں آگ پکڑ لی. کپڑے آگ پکڑ لی، جلنے لگا، چلا رہا ہے بچاؤ. اب کیا تھا، لوگ پانی ڈال رہے ہیں لیکن آگ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پانی نہیں، اس پر تیل ڈالا جا رہا ہے. سامنے دریا تھا، دریا میں بھی وہ کود گیا لیکن اس کے باوجود بھی آگ بجھی نہیں اور کوئلے کی طرح سے جلتا ہوا اسی آگ میں تڑپتا ہوا ہلاک ہو گیا. کوئی بچانے والا نہیں ہے. تو اس طریقے سے طرح کے عذاب میں گرفتار ہو کر کے یہ جتنے بھی میدان کربلا میں یزیدی فوج میں شریک تھے وہ ہلاک ہوئے. یہ تو دنیا کی سزا ہے، اور قبر میں جو سزا ہو رہی ہوگی، آخرت میں انہیں جو سزا ملنے والی ہے اس کا کیا بیان ہو سکتا ہے. اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو ان لوگوں نے شہید تو کیا لیکن امام علی مقام اپنے مشن میں کامیاب رہے ہیں، اپنے عزائم میں کامیاب رہے ہیں. ان کا عزم تھا نانا جان کے دین کی حفاظت تھا، ان کا عزم تھا کہ اسلام کی آبیاری ہو. اسلام کی آبیاری امام علی مقام اور ان کے اعوان و انصار، ان کے گھرانے کے لوگوں نے اس اسلام کی آبیاری اپنے خون سے کی ہے. کل بھی اسلام زندہ تھا اور آج بھی اسلام زندہ ہے اور آئندہ بھی اسلام زندہ رہے گا. امام علی مقام کا نام کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے اور قیامت تک بلند رہے گا. یزید کل بھی ذلیل تھا، آج بھی ذلیل ہے، قیامت تک ذلت و رسوائی کا اس پر ہر طرف سے تمہار باندھا جائے گا. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی کھولی کھول کر امام علی مقام نے اپنے خون سے اسلام کی آبیاری فرما کر کے لوگوں کو پیغام دیا، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے ماننے والوں، اگر تم پر بھی کوئی ایسی مصیبتیں آئیں، اس طرح کے مصائب آئیں، مشکلات آئیں، تو ان مشکلات کی وجہ سے تم حالات سے سمجھوتا نہ کرنا، باطل کے سامنے اپنا سر نہ جھکانا، باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، بلکہ حسین کی قربانی کو یاد کرنا. امام حسین نے بھوکے اور پیاسے رہ کر یزید کی بات تسلیم نہیں کی، سر کٹا دیا لیکن سر جھکایا نہیں ہے. گویا ساری دنیا کے سامنے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم ان کے ماننے والوں کو جو تعلیم دی ہے، جو تبلیغ فرمائی ہے، کبھی بھی ایسا موقع آئے حسین کی قربانی کو یاد کر لینا، ان کے حق پر صفات قدمی کو یاد کر لینا، اور یاد رہے اور آج بھی یاد ہے کیے جا رہے امام علی مقام. اسی لیے کسی نے بڑے اچھے انداز میں کہا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ تعالی ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو، ہم تمام لوگوں کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کے کردار سے ہمیں بھی کردار عطا فرمائے اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ایک طرف توجہ دلائی ہے کہ میں نے
درمیان میں مختار ثقفی کے بارے میں کہا تھا کہ اس نے قاتلان حسین سے امام علی مقام کے خون کا بدلہ لیا، امام علی مقام کے شہادت کا بدلہ لیا، اور ان کے جتنے بھی رن میں امام علی مقام سے جنگ کرنے والے، ان کو تذیت دینے والے تھے، ہر ایک کو پکڑ کر کے اس نے طرح طرح سے عذاب میں گرفتار کیا۔ تو بہت سے لوگ جو ہے مختار ثقفی کے بارے میں ہو سکتا ہے سوچے کہ بہت عمدہ اور اچھا انسان ہوگا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اللہ جل وعلا جب کسی ظالم کو ظلم کا بدلہ دیتا ہے تو کبھی کبھی ظالم پر کسی ظالم کو مسلط کرتا ہے۔ اب یہ مختار ثقفی، اس نے پہلے تو حضرت محمد بن حنفیہ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت علی مرتضیٰ کے بڑے شہزادے جو دوسری ازواج سے تھی محمد بن حنفیہ، ان سے اجازت لی کہ میں چاہتا ہوں کہ کربلا میں امام حسین اور ان کے چاہنے والوں کے خلاف جن لوگوں نے شرکت کی ہے میں ان سے بدلہ لوں۔ حضرت محمد بن حنفیہ سے اجازت لے کے جا، وہ بول رہا تھا کہ میں حضرت محمد بن حنفیہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہوں، اور کوفے میں حکومت قائم کی، اور پھر طرح طرح سے جتنے بھی اس کو معلوم ہوئے انہیں کہ اپنے کردار تک پہنچایا ان یزیدی فوجیوں اور یزیدی سپہ سالاروں کو۔ لیکن خود مختار ثقفی ہو سکتا ہے اس وقت جو ہے وہ اچھا رہا ہو، لیکن جب اس کو جو ہے لوگوں میں مقبولیت ملی، جب لوگ اس کے چاہنے لگے، اس کا نام ہو گیا، تو اس نے معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کر دیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور ظاہر بات ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا مرتد ہوگا، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، اور سرکار آخری نبی ہونا سرکار کا یہ ضروریات دین سے ہے، جو اس کو تسلیم نہیں کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس نے دعویٰ نبوت کیا معاذ اللہ، اور پھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیج کر اس سے مقابلہ کرایا، اس کو مارا، تو کوفے والوں نے اس کا مزار بنا دیا۔ آج بھی آپ جائیں گے کوفے کی جامع مسجد میں تو ایک طرف اگر حضرت مسلم کا مزار ہے تو ایک طرف مختار ثقفی کا مزار بنا کر رکھا ہے، اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے میں نے واضح کر دیا۔ آپ اگر جائیں بھی حضرت مسلم بن عقیل کے مزار پاک پر آپ حاضری دیں، اور حضرت ہانی ابن عروہ کے مزار پاک پر حاضری دیں، لیکن مختار ثقفی کی قبر پہ ہرگز نہ جائیں، اس لیے کہ اس نے دعوے نبوت کیا، وہ مرتد ہوا، مرتد مارا گیا۔ اس لیے اب وہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اس دنیا سے کفر پر گیا، کفر پر مرا، اور اس پر بھی عذاب ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی دولت سے اخیر وقت تک نوازتا رہے، ہم اسلام پر ایمان پر دنیا سے جائیں، اور ایمان ہی کے ساتھ دنیا سے اٹھائے جائیں، اور قیامت کے دن امام حسین اور ان کے چاہنے والے ان کے اہل بیت کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا بھی حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جام حق پلاتے ہیں ہم حسین والے ہیں، جام حق پلاتے ہیں ہم حسین والے ہیں، دل کو جگمگاتے ہیں ہم حسین والے ہیں، دل کو جگمگاتے ہیں والے ہیں۔ فاطمہ کے لالوں کا صدقہ آج بھی ہم لوگ، فاطمہ کے لالوں کا صدقہ آج بھی ہم لوگ کربلا سے پاتے ہیں، ہم حسین والے ہیں، کربلا سے پاتے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ فاطمہ کے لالوں کا صدقہ آج بھی ہم لوگ کربلا سے پاتے ہیں، ہم حسین والے ہیں، کربلا سے پاتے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ صدیق و عمر عثمان کا وظیفہ پڑھ پڑھ کے، صدیق و عمر
کا وظیفہ پڑھ پڑھ رافضی بھگاتے ہیں، ہم حسین والے ہیں، رافضی بھگاتے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ اپنی محفلوں میں ہمیں ذکر محفلوں میں ہمیں ذکر معاویہ کر کے شیعوں کو جلاتے ہیں، ہم حسین والے ہیں، شیعوں کو جلاتے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ فاطمہ حسن حیدر کا وظیفہ پڑھ پڑھ کر، فاطمہ حسن حیدر کا وظیفہ پڑھ پڑھ کر ناس بھی بھگاتے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ناس بھی بھگاتے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ لشکر یزیدی ہمیں کثرت کے نہیں قائل، ذرا جھوم کر ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس شعر کو مل کر پڑھیے گا۔ لشکر یزیدی ہمیں کثرت کے نہیں قائل، ہم 72 والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم 72 والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ غوث و خواجہ اشرف صابر و رضا اختر، غوث و خواجہ اشرف صابر و رضا اختر سب یہی پکارے ہیں، ہم حسین والے ہیں، سب یہی پکارے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ نسبت کوئی پوچھے آپ سے تو کہہ دینا، نسبت کوئی پوچھے آپ سے تو کہہ دینا، کیا کہیں گے؟ ہم بریلی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم بریلی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ سینہ پٹ کر ہرگز ہم نہیں کہتے ایو، سینہ پٹ کر ہرگز ہم نہیں کہتے ایو، چہرے خود بتاتے ہیں، ہم حسین والے ہیں، چہرے خود بتاتے ہیں، ہم حسین والے ہیں، جام حق پلاتے ہیں، ہم حسین والے ہیں، دل کو جگمگاتے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر شہدائے کربلا، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا،